مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں امید کرتی ہوں کہ زبور 1 کی تفسیر اور تشریح جو ہے وہ آپ کے لیے بابرکت ٹھہری۔ آج ہم دوسرے زبور کی تفسیر کرنے کو ہیں، اس میں سے مل کر سیکھنے کو ہیں۔ اس میں سے آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کے ساتھ آج کے لیکچر کا آغاز کریں گے۔ آسمانی باپ، مسیح یسوع کے نام میں ہم اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتے ہیں، تیرے کلام کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں جو ہمارے لیے زندگی کی روٹی ہے، جو ہماری روح کو تر و تازہ کرتا ہے۔ خداوند تیرے روح القدس کی مدد کو چاہتے ہیں اور مانگ لیتے ہیں کہ تو ہمیں اپنی حکمت دے تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھ سکیں، اور آج کا خداوند جو زبور ہے یہ ہمارے لیے روحانی ترقی کا باعث ہو اور ہم اس پر گیان دھیان کر کے اپنی زندگی پر عملی طور پر تیری بادشاہت جو ہے اس کو ریکگنائز کر سکیں۔ یہ سب کچھ ایمان سے مانگ لیتے ہیں مسیح یسوع کے نام میں، آمین۔ پہلے زبور میں ہم نے دیکھا کس طرح سے وہ شخص مبارک ہے جو صادق ہے اور خداوند کی راہوں پر چلتا ہے۔ زبور 2 جی بڑا دلچسپ زبور ہے، اس کو رائل سام بھی کہتے ہیں، شاہی زبور بھی کہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بادشاہت کا ذکر ہے۔ اسرائیل کے بادشاہ جب ان کے سر پر تاج رکھا جاتا تھا، ان کی تاج پوشی کی جاتی تھی تو اس زبور کو پڑھا جاتا تھا۔ اس زبور کو مسیحائی زبور بھی کہتے ہیں کیونکہ جب ہم اس کو پڑھیں گے اور ٹیکسٹ کو دیکھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو عام ایک زمینی بادشاہ جو ہے اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکتا یا اس پر پوری طرح سے فلفل نہیں ہو سکتی۔ مگر جب کوئی زبور مسیحائی زبور ہو تو ایک جو ٹیمپٹیشن ہمیشہ ہمارے لیے رہتی ہے وہ یہ کہ ہم فوراً تمام تر چیزوں کو جو ہے وہ یسوع مسیح پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور نیو ٹیسٹامنٹ لینس سے یا نیو ٹیسٹامنٹ کی نظر سے جو ہے وہ ان زبوروں کو دیکھنے لگتے ہیں۔ یہ اہم ہے، مگر ضروری یہ ہے کہ پہلے ہم زبور نویس کی اس سمجھ کے مطابق ٹیکسٹ کو دیکھیں کہ کس طرح سے اس کی جو امیجیٹ آڈینس تھی، جو یہودی تھے اس کو پڑھنے والے تھے، وہ اس کو کیسے سمجھتے تھے، اور اس کے بعد پھر آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ زبور جو ہے اس کی تکمیل یسوع مسیح پر ہوتی ہے۔ تو آپ کے پاس کلام مقدس ہے تو میرے ساتھ نکال لیجئے زبور 2۔ پہلے میں سارے زبور کو ایک روانی سے آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں اور اس کے بعد پھر ہم آیت با آیت اس کی تفسیر جو ہے اس پر غور کریں گے۔ یہ کل جو ہیں 12 آیات ہیں جی زبور 2 کی۔ لکھا، اور اس کا بھی کوئی سرنامہ نہیں ہے جس طرح سے کہ پہلے زبور کا کوئی سرنامہ موجود نہیں تھا، اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ بھی داؤد کا لکھا ہوا زبور ہے۔ لکھا ہے، قومیں کس لیے طیش میں ہیں اور لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں؟ خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف زمین کے بادشاہ صف آرائی کر کے اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں، آؤ ہم ان کے بندھن توڑ ڈالیں اور ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکیں۔ وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے ہنسے گا، خداوند ان کا مضاحکہ اڑائے گا، تب وہ اپنے غضب میں ان سے کلام کرے گا اور اپنے قہر شدید میں ان کو پریشان کر دے گا۔ میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس صیون پر بٹھا چکا ہوں، میں اس فرمان کو بیان کروں گا۔ خداوند نے مجھ سے کہا، تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا۔ تو ان کو لوہے کے عصا سے توڑے گا، کمہار کے برتن کی طرح تو ان کو چکنا چور کر ڈالے گا۔ پس اب اے بادشاہو دانش مند بنو، اے زمین کے عدالت کرنے والوں تربیت پاؤ۔ ڈرتے ہوئے خداوند کی عبادت کرو، کانپتے ہوئے خوشی مناؤ۔ بیٹے کو چومو،
ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم راستے میں ہلاک ہو جاؤ، کیونکہ اس کا غضب جلد بھڑکنے کو ہے۔ مبارک ہیں وہ سب جن کا توکل اس پر ہے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ کیا خوبصورت آغاز ہے جی اس زبور کا۔ پہلی ہی آیت ایک ریٹوریکل کویسچن سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ ریٹوریکل کویسچن خود جوابیہ سوال، جس میں سوال کرنے والا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ سننے والا سوال پر غور کرے، اس کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سوال جو ہے اسی کے اندر جواب پوشیدہ ہے۔ زبور نویس لکھتے ہوئے ایکسپریس کر رہا ہے قومیں کس لیے طیش میں ہیں، کیا ریزن ہے کہ قومیں جو ہیں وہ اس قدر غصے میں ہیں، اتنی اگریسو ہوئی ہیں، اور لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں۔ باطل خیال ایسے خیالات جن کی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے، جو خیال قائم نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو سوال کیا جا رہا ہے کہ قومیں کیوں ایسا کرتی ہیں، قومیں کس لیے اتنی اگریسو ہیں، اتنے طیش میں ہیں، اور کیوں باطل خیال باندھ رہی ہیں، کس کے خلاف باطل خیال باندھ رہی ہیں یا کس کے خلاف طیش میں ہیں؟ خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف۔ زمین کے بادشاہ صف آرائی کر کے اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں آؤ ہم ان کے بندھن توڑ ڈالیں اور ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکیں۔ یعنی دنیا کے بادشاہ، دنیا کے حکمران، دنیا کی قومیں خدا اور اس کے مسیح کے خلاف صف آرائی کر رہی ہیں، طیش میں آ رہی ہیں، ان کے خلاف پلاننگ کر رہی ہیں، پلاٹنگ کر رہی ہیں۔ جب ہم مسیح کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر یہ بطور ٹائٹل استعمال ہوا ہے، وہ جس کو مسح کیا گیا ہو۔ اور میں نے آپ کو آغاز ہی میں بتایا کہ یہ رائل سام بھی ہے، شاہی زبور بھی ہے۔ جب اسرائیل کے بادشاہ کو بٹھایا جاتا تھا، ڈکلیئر کیا جاتا تھا کہ وہ بادشاہ ہے، تو اس زبور کو بطور بلیسنگ اس کے لیے پڑھا جاتا تھا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف، اسرائیل کے بادشاہ کے خلاف قومیں صف آرائی کرتی تھیں، اور اب یہ سوال کیا جا رہا ہے ان کے لیے کہ تم لوگ کیوں خدا کے ممسوح کے خلاف پلاننگ کرتے ہو، اس کے خلاف اتنے طیش میں ہو، اس کو قبول کرنا نہیں چاہتے ہو، بلکہ تم لوگ کہتے ہو کہ ہم اپنے اوپر سے اس کی رسیاں اتار پھینکیں گے، ہم اس کی اتھارٹی کو قبول نہیں کریں گے۔ آپس میں تم مشورے کر رہے ہو۔ اب یہاں پر ہمیں ایک جو پکچر دکھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے خلاف، خدا کے ممسوح کے خلاف جو اسرائیل کا بادشاہ ہے، قومیں آپس میں گٹھ جوڑ کر لیتی ہیں۔ اور جب آپ کسی بھیجنے والے کو قبول نہیں کرتے تو آپ بیسیکلی اس کو قبول نہیں کر رہے جس نے اس کو بھیجا ہے۔ اور اسی لیے یہ کویسچن جو ہے ان لوگوں کی طرف جو ہے وہ پٹ کیا گیا ہے، انہیں پوچھا گیا ہے کہ تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہو، تمہارے خیال تو باطل ہیں، تم لوگ یہ جو پلاننگ پلاٹنگ کر رہے ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ ہم آپس میں مل جائیں گے تو ہم اسرائیل کے ممسوح کو گرا لیں گے، یا خدا نے جس کو بادشاہ مقرر کیا ہے ہم اس کی اتھارٹی کو چیلنج کر لیں گے۔ زبور نویس کہتا ہے تم لوگ کیوں ایسی بے وقوفی کر رہے ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہارے طیش کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ شخص خدا کا ممسوح ہے، خدا کا مسح کیا ہوا شخص ہے۔ اور پھر پکچر چینج ہوتی ہے۔ اچھا، زمین پر یہ سب ہو رہا ہے، لوگ پلاننگ کر رہے ہیں، پلاٹنگ کر رہے ہیں، کس طرح سے ہم اس بادشاہ کو گرا دیں گے، اس مسیحا کو گرا دیں گے، ہم خدا کی اتھارٹی کو چیلنج کریں گے، ہم نہیں مانتے جس نے اس کو تخت پر بٹھایا ہے۔ اب زبور نویس ایک پکچر پینٹ کر رہا ہے آسمان کی۔ وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟
لکھا ہے وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے ہنسے گا، خداوند ان کا مضاحکہ اڑائے گا. Look at them, how foolish they are. خداوند تخت نشین ہے. اب یہ ایک ایکسپریشن ہے جو استعمال کرتے ہوئے خداوند کی اتھارٹی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ تم تو زمین پر جو زمین کے بادشاہ ہو یا زمین کے حاکم ہو، اپنے آپ کو اتنا پاورفل سمجھتے ہو. یو تھنک یو آر ان پاور. تو تم لوگ جو پلاننگ کر لو گے، تم لوگ جیسا چاہو گے ویسا ہوگا. مگر جو چیز تم لوگ نہیں سمجھ رہے وہ یہ ہے کہ اس شخص کو، اس بادشاہ کو اس تخت پر بٹھانے والا یہوہ خدا خود ہے، اسرائیل کا قدوس ہے. یہ لوگوں کی طرف سے چنیدہ بادشاہ نہیں ہے، بلکہ یہ خداوند کا ممسوح ہے، خداوند کا امبیسڈر ہے، خداوند کا ریپریزنٹیٹیو ہے، جس کو خداوند نے اس جگہ پر قائم کیا ہے. اکثر جب خداوند کسی کو ان اتھارٹی رکھتا ہے اور وہ لوگوں کے پسند کے مطابق نہیں ہوتا تو لوگ بھی پلاننگ اینڈ پلاٹنگ کرتے ہیں. لو اسی دی گل کیوں منی ہے، اے ساڈے تو زیادہ سمارٹ ہے، اے ساڈے تو زیادہ انجے. مگر ہم انسان ہوتے ہوئے ہمارے خیال بھی باطل ہیں. ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ سے سوچتے ہیں، اپنی کیلکولیشنز کے مطابق حساب لگاتے ہیں. مگر میرے عزیزوں، ہمیں سوچنا چاہیے، خاص طور سے جب ہم خدمت میں ہیں. اگر خداوند نے کسی کو آپ کے اوپر رکھا ہے، آپ سے سینئر ہے، تو خداوند نے اس کو وہ جگہ دی ہے. اس کو چیلنج کرنا ہماری پوزیشن نہیں ہے. ہماری پوزیشن یہ ہے کہ اس کو خداوند کا ممسوح جانتے ہوئے، خداوند کی طرف سے اس اتھارٹی کو مانتے ہوئے ہم سبمٹ کریں. شروع سے جب اسرائیل میں بادشاہ ہوتے تھے، جب داؤد کو خدا نے تخت پر بٹھایا تو سراؤنڈنگ میں ایوری ون واز ناٹ ہیپی اباؤٹ اٹ. بادشاہ اس کو قبول نہیں کرتے تھے. اس نے کئی جنگیں لڑیں. اس کے بعد جب سلیمان آیا تو بھی ایسا ہی ہوا. مگر جب کبھی خداوند کے ممسوح کے خلاف حاکم اٹھتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، تو خداوند جو قادر مطلق ہے، جو ان پاور ہے، ہی از آل ان آل. لکھا ہے وہ آسمان پر تخت نشین ہے. یہ تخت والے تو زمین والے ہیں، تو بھی اتنے اگریسو ہیں، تو بھی سمجھتے ہیں وی آر سم تھنگ. تو امیجن کریں، جس کا تخت آسمان پر ہے، جس کی اتھارٹی آسمان پر ہے، زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے، وہ وہاں پر آرام سے بیٹھتا ہے، ان کی پلاننگ، ان کی باتوں کو سنتا ہے، تو خداوند ہنستا ہے. He laughs at them. یہ ایسے ہے جیسے خداوند کو لیٹ ڈاؤن کر رہا ہے کہ who are you? At the end of the day, I am the creator. You are the creation. اور کریشن جو ہے وہ کریٹر کو چیلنج نہیں کر سکتی. کریشن اپنی بیسٹ فارم میں بھی، مخلوقات اپنی بیسٹ فارم میں، انسان اپنی بیسٹ فارم میں بھی بے ثبات ہے. اس کے خیال بے ثبات ہیں. اس کا جو دور کے بارے میں سوچنا ہے، جو فیوچر کے بارے میں سوچنا ہے، وہ لمیٹڈ ہے. سب کچھ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے خداوند کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے جب لوگ اسرائیل کے بادشاہ کے خلاف، جسے خداوند نے اپوائنٹ کیا ہے، جو خداوند کا ممسوح ہے، اس کے خلاف مشورت کرتے ہیں، صف آرائی کر لیتے ہیں، فوجیں لے کر آ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اس کو گرا دیں گے، ہم اس کی اتھارٹی کو چیلنج کریں گے، اس کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکیں گے، اور لگ رہا ہے کہ ڈیفیٹ ہو جائے گی. ایسے میں جو آسمان پر تخت نشین ہے وہ ہنستا ہے. خداوند ان کا تمسخر اڑاتا ہے، ان کا مضحکہ اڑاتا ہے کہ ہاؤ ڈیئر یو، تم کیا کر لو گے، میں نے اس کو یہاں پر بٹھایا ہے. ہی از مائی ریپریزنٹیٹیو. تب وہ اپنے غضب میں ان سے
کلام کرے گا اور اپنے قہر شدید میں ان کو پریشان کر دے گا۔ خداوند کا قہر، خداوند کا کلام، جب خداوند غضبناک ہوتا ہے، جب خداوند کسی کے خلاف آ کھڑا ہوتا ہے، تو پھر اینمی کیمپ میں خود سے ہی پریشانی ڈیویلپ ہو جاتی ہے، کنفیوژن ڈیویلپ ہو جاتی ہے۔ یہ ایسی ہے کہ جیسے وہ خداوند کو چیلنج کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس کے ممسوح کو چیلنج کر رہے ہیں، تو خداوند پھر خود آ کھڑا ہوتا ہے اور خداوند ان کو چیلنج کرنے لگتا ہے کہ لیٹس سی واٹ یو کین ڈو۔ میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ اپنی بیسٹ پلاننگ میں کیا کر لیتے ہو، میرے ممسوح کا کیا بگاڑ لوگے۔ آؤ تم سارے سفر آئی کر لو، تم اپنا بیسٹ فٹ فارورڈ کرو، جو تمہارے پاس بیسٹ آرمی ہے اس کو لے آؤ، بٹ یو کین ڈو نتھنگ۔ کیوں؟ کیونکہ میں تو اپنے بادشاہ کو، اب یہ خدا کا اوریکل ہے، خدا یہ بات کر رہا ہے کہ میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس صیون پر بٹھا چکا ہوں، یعنی جو تھرون میں نے اسرائیل میں سیٹ کیا ہے، اس بادشاہ کو میں بٹھا چکا ہوں۔ I am done. What a glory or what an authority God has. آپ اس ٹیکسٹ پر غور کریں ذرا۔ میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس صیون پر بٹھا چکا ہوں، لو جو ہن تہاڈے 'چ ہمت ہے تے تسی اینو ہٹا کے وکھاؤ۔ یہ اوپن چیلنج ہے جو خدا قوموں کو، زمین کے بادشاہوں کو دے رہا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں بٹھا دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں اتھارٹی دیتا ہوں، اور جو کام میں نے کر لیا ہے آئی ایم ڈن۔ اگر تم اسے انڈن کر سکتے ہو تو یو آر مور دین ویلکم ٹو ڈو اٹ۔ بٹ اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی خداوند کے کیے کو انڈو نہیں کر سکتا۔ جب خداوند نے اپنے ممسوح کو بٹھا دیا ہے، کہہ دیا ہے کہ یہی بادشاہ ہوگا، تو جب تک خداوند نہ چاہے کہ اچھا بس اب تیری میعاد پوری ہو گئی، تیری مدت پوری ہو گئی، ناؤ آئی ایم چینجنگ یو، تب تک کوئی اس کو اس کوہ مقدس سے ہٹا نہیں سکتا۔ زبور نویس کہتا ہے میں اس فرمان کو بیان کروں گا۔ خداوند نے مجھ سے کہا تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ اس کی میں ایک انٹرپریٹیشن پڑھ رہی تھی، ویری بیوٹیفل، کیونکہ اسرائیل میں بادشاہ خدا یہوہ کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا تھا، تو جب اس کو بلیس کیا جاتا تھا، اس کے سر پر تیل انڈیلا جاتا تھا، ڈکلیئر کر دیا جاتا تھا، خداوند کا روح اس پر ٹھہر جاتا تھا، تو وہ اس کے لیے نئی پیدائش کا دن کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ آج تو میرا بیٹا ہے، میں نے تجھے بادشاہ مقرر کیا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا، آج تو میرا ریپریزنٹیٹیو ٹھہرا۔ اور جسے خدا اپنا ریپریزنٹیٹیو ٹھہراتا ہے، ہی شیئرز دا سیم اتھارٹی۔ اس کے فیصلے خداوند کی حکمت سے ہوتے ہیں، وہ جو کہہ دیتا ہے وہ اپنے بھیجنے والے کو ریپریزنٹ کرتا ہے، اس کا ایمبیسڈر ہوتا ہے۔ اور پھر جب اس کو مسح کر دیا گیا ہے، کہہ دیا گیا ہے کہ آج سے یو آر دا ون، جو تو کہے وہ ایسے ہی ہے کہ خداوند کی بات ہم تک پہنچی ہے، تو اس کے لیے خداوند کہتا ہے تیرے لیے بلیسنگ یہ ہے تو مجھ سے مانگ، اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا۔ تو وفادار رہ، تو میرے لوگوں کو لے کر چل، جس کام کے لیے میں نے تجھے اپوائنٹ کیا ہے تو وہ کام کر، اور تو مجھ سے مانگ، تو جو تو کہے میں تیرے لیے کر دوں گا۔ یہ قومیں جو تیرے خلاف آ رہی ہیں، میں ان کو تیری میراث بنا دوں گا۔ I will give them into your hands، اور میں زمین کے انتہائی حصے
جہاں کہیں تو جائے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخش دوں گا۔ اب اسی چیز کا اطلاق آپ یسوع مسیح پر کیجیے۔ قومیں آج بھی خدا کے بیٹے کے خلاف صف آرائی کرتی ہیں، وہ اس کو ماننے سے انکار کرتی ہیں، کہتے ہیں ہو از جیسس، ہم کسی مسیح کو نہیں مانتے، او نو ون، صرف ایک شخص تھا جو آیا تھا، ایسے ہوا تھا ویسے ہوا تھا۔ خدا ان پر بھی ہنستا ہے، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ میرا بیٹا جس دن واپس آئے گا، عدالت کرے گا، تو یہ قومیں اس کے آگے سرنگوں ہوں گی۔ میرا بیٹا جس کو میں نے سب ناموں سے زیادہ عزت بخشی ہے، قومیں اس کی میراث کے لیے ہیں، کیونکہ جو کچھ صلیب پر اس نے کر دیا ہے اس کا نیم و بدل نہیں ہو سکتا۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ خدا کے مسیح کے خلاف قومیں اٹھ کھڑی ہوتی ہیں۔ آج بھی لوگ جو یسوع مسیح کے نام سے کہلاتے ہیں ان کے خلاف قومیں پلاننگ کرتی ہیں، ہم ان کو گرا دیں گے، ہم ان کے ساتھ ایسے کر دیں گے۔ اصل میں وہ ان کے بادشاہ مسیح ہی کو چیلنج کر رہی ہوتی ہیں، مگر ایسے میں بھی خدا آسمان سے ہنستا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایک ہی نام ہے جو ہمیشہ تک قائم رہے گا، اور وہ نام میرے بیٹے کا نام ہے، کیونکہ میں نے اس کو سب سے زیادہ عزت بخشی ہے۔ وہ میرا بیٹا ہے، میرا مسیحا جس کو میں نے اس دنیا میں بھیجا۔ آگے دیکھیں 9ویں آیت میں، تو ان کو لوہے کے عصا سے توڑے گا، یعنی میرے ممسوح تجھے میں زمین کی تمام قومیں میراث میں دے دوں گا، زمین کی تمام ملکیت تجھے میراث میں دے دوں گا۔ تو ان کو لوہے کے عصا سے توڑے گا اور کمہار کے برتن کی طرح تو ان کو چکنا چور کر ڈالے گا۔ یہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ تجھ سے زیادہ مضبوط ہیں، یہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ تجھے زیر کر لیں گے، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ تو لوہے کے عصا سے انہیں توڑے گا۔ عصا بھی جی اتھارٹی کو ریپریزنٹ کرتا ہے، اور تو کمہار کے برتن کی طرح، جیسے مٹی کا کچا برتن ہوتا ہے، ان کی طرح ان کو چکنا چور کر ڈالے گا۔ یہ ان کی حیثیت ہے اس کے سامنے جسے میں خدا قادر مطلق کوہ سیون پر بٹھا چکا ہوں، جس کے بارے میں ڈکلیئر کر چکا ہوں کہ یہ میری طرف سے اپوائنٹڈ کنگ ہے، the king that will remain۔ اب ان قوموں کے لیے مشورہ ہے زبور نویس کا کہ بجائے تم لوگ یہ باطل خیال باندھتے ہو، الٹے سیدھے کام کر رہے ہو، تم ان سب کاموں کو چھوڑ کر عقل مند بنو۔ 10ویں سے 12ویں آیت میں زبور نویس ان کو مشورہ دیتا ہے، پس اب اے بادشاہو دانش مند بنو، بی سینسبل، اے زمین کی عدالت کرنے والوں تربیت پاؤ، ڈرتے ہوئے خداوند کی عبادت کرو، کانپتے ہوئے خوشی مناؤ، بیٹے کو چومو، بیوٹیفل، ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم راستے میں ہلاک ہو جاؤ، کیونکہ اس کا غضب جلد بھڑکنے کو ہے۔ مبارک ہیں وہ سب جن کا توکل اس پر ہے۔ یہ سب چھوڑ کر جو تمہارے نزدیک میں تمہیں کوئی سیکیورٹی بخشتا ہے کہ تم اسے گرا لو گے اور ہم اس کی جگہ سلطنت کریں گے، ان سب باتوں کو چھوڑ کر دانش مند بنو۔ یہ زبور نویس کا انہیں مشورہ ہے کہ بادشاہو تھوڑا سا سینسیبل حرکت کرو، اپنے دماغ کا استعمال کرو، حکمت سے کام کرو،
اور زمین کی عدالت کرنے والوں تربیت پاؤ. بی ٹیمڈ. سوچو کہ تم کیا کر رہے ہو. خدا کے خلاف مت جاؤ. اس کے ممسوح کے خلاف یہ کام مت کرو. کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے، اپنی بیسٹ انرجیز بھی لگا لو گے، تو بھی تم اسے زیر نہیں کر سکتے، کیونکہ خداوند اس کے ساتھ ہے. وہ خداوند کی طرف سے ہے. تو بجائے ان باتوں میں ٹائم ویسٹ کرنے کے، اپنے لیے گناہ بڑھانے کے، کام بڑھانے کے، کہ بعد میں تمہاری عدالت تمہارے لیے سخت ہوتی جائے، تم ڈرتے ہوئے خداوند کی عبادت کرو. کانپتے ہوئے خوشی مناؤ. یہ ایکسپریشن ہے جی ریورنس کا، عزت دینے کا. خداوند کی عبادت کرو. جب ہم عبادت کرتے ہیں، ہم سرینڈر کرتے ہیں، ہم سبمٹ کرتے ہیں، ڈکلیئر کرتے ہیں کہ یو آر دا سپریم ون. اسی لیے ہم تیری عبادت کر رہے ہیں. کبھی بھی انسان اپنے سے کمزور کی عبادت نہیں کرتا. اسی لیے زبور نویس بادشاہوں کو کہہ رہا ہے کہ خداوند کی عبادت کرو. ریکگنائز کرو کہ وہ تمہارا کریٹر ہے. ریکگنائز کرو کہ وہ الٹیمیٹ کنگ ہے. وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے. وہی بادشاہوں کو بٹھاتا ہے، معزول کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے. اور کانپتے ہوئے خوشی مناؤ. یعنی خوشی بھی ایسے مناؤ کہ ریکگنائز کرو کہ یہ خوشی تمہیں خداوند کی طرف سے بخشی گئی ہے. بیٹے کو چومو. گیو ریورنس ٹو دا سن. خدا نے جسے تمام دنیا پر مقرر کیا ہے، اس کو چومو. یہ بوتھ ویز ہے اگین جی. بیٹے کو چومنا یعنی جو تمہارا کنگ ہے، اسرائیل پر جسے کنگ لگایا گیا ہے، چومنا، سبمٹ کرنا، ریکگنائز کرنا کہ یو آر دا کنگ. اس کی عزت کرو. اور پھر اس کا اطلاق یسوع مسیح پر بھی ہے کہ بیٹے کو چومو. الٹیمیٹلی گیو ریورنس ٹو دی اونلی سن آف گاڈ. یسوع مسیح کو عزت دو. اس کی عبادت کرو. اس کو چومو. ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم راستے میں ہلاک ہو جاؤ، کہ وہ تمہاری عدالت شروع کر دیں، کیونکہ اس کا غضب جلد بھڑکنے کو ہے. بہت جلدی وہ عدالت کرنے کو ہے. اور اس کے ایسکیٹولوجیکل معنی بھی نکلتے ہیں، یعنی کہ جب وہ آئے گا اور دنیا کی عدالت کرے گا. تو ایسا نہ ہو کہ تم اپنے باطل خیالوں میں اس قدر الجھ کے اپنی زندگی کا جو ہے وہ حالات ہی خراب کر لو کہ بیٹے کا قہر تم پر بھڑکنے لگ جائے. بلکہ اب بھی جب وقت ہے تو بیٹے کو ریورنس دو، اس کو عزت دو، اس کی اتھارٹی کو ایکسیپٹ کرو، اس کی کنگشپ کو ایکسیپٹ کرو، کیونکہ وہ خدا کا بھیجا ہوا ہے. اسی کو تمام عزت، تمام سجدے جو ہیں وہ جائز ہیں. ضروری ہے کہ ہم بیٹے کو چومیں، اسے مبارک کہیں، اس کی تعظیم کریں. کیونکہ اسرائیل کے بادشاہ بھی اپنی بہترین حالت میں جب خدا نے ان کو لگایا، اس کے بعد وہ کہیں نہ کہیں کم نکلے. مگر ایک بادشاہ ایسا ہے جو تا حیات قائم رہے گا، بادشاہوں کا بادشاہ، جس کے بارے میں کلام ہمیں بتاتا ہے. اور خود خدا نے اس کو وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. اس کا اکلوتا بیٹا جو دنیا میں آیا اور دنیا کے لیے قربان ہوا. تو ضروری ہے کہ ہم اس کے بیٹے کو چومیں، اس کی عبادت کریں، اس کی عزت کریں. کیونکہ جو بیٹے کو چومتا ہے وہ باپ کی عزت کرتا ہے، اور جو باپ کی عزت کرتا ہے باپ اس پر رحم کرتا ہے. مبارک ہیں وہ سب جن کا توکل اس پر ہے.
یہ خوبصورت اینڈنگ ہے جی زبور 2 کی۔ وہ تمام لوگ مبارک ہیں جو خداوند پر توکل کرتے ہیں، نہ کہ اس کے خلاف صف آرائی کرتے ہیں، نہ کہ باطل خیال باندھتے ہیں، نہ کہ مشاورت کرتے ہیں اور اس کے لوگوں کے خلاف آتے ہیں، بلکہ کون مبارک ہے؟ مبارک وہ شخص ہے جس کا توکل خداوند پر ہے، کیونکہ خداوند ہی الٹیمیٹ بادشاہ ہے، اس کا بیٹا ہے جس کی پاس تمام تر اتھارٹی ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں زبور 1 میں بھی یہی ذکر تھا۔ مبارک کون شخص ہے؟ جو شریعت پر دھیان گیان کرتا ہے، جس کا دھیان خداوند کی شریعت پر رہتا ہے، خطا کاروں کی راہ پر نہیں چلتا، پلاننگ پلاٹنگ نہیں کرتا۔ وہ آغاز میں تھا اور اب زبور 2 کے اینڈ پر بھی زبور نویس کہتا ہے مبارک ہیں وہ سب جن کا توکل اس پر ہے، جو اپنی سوچ پر، اپنی طاقت پر توکل نہیں کرتے، بلکہ خداوند پر ڈیپینڈ کرتے ہیں جو کہ کنگ آف کنگز ہے۔ خداوند آپ سب کو زبور 2 کی اس ٹیکسٹ کے وسیلہ سے جسے ہم نے مل کر سیکھا بہت برکت دے، اور آپ کی زندگی میں خدا کے بیٹے کی بادشاہی ہمیشہ قائم رہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔